الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ عالم اسلام میں عبادات پر کاربند مسلمانوں کی تعداد ان لوگوں کی نسبت زیادہ ہے جو عبادات میں کوتاہی یا سستی کرتے ہیں. اور یہ بھی ایک بڑی پختہ حقیقت ہے کہ اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑی قوم مسلمان ہے. کوئی بھی دوسری ایک قوم مسلمانوں کی برابری کا دعویٰ نہیں کر سکتی. اس کے ساتھ یہ بھی حقیقت ہے کہ زندگی کے وسائل پوری دنیا کے سب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس ہیں. زرخیز زمینیں ہوں یا پھلدار درختوں کی وادیاں ہوں، صحرا اور ریگستان ہوں یا خوبصورت پہاڑ ہوں، چشمے ہوں، اجناس ہوں یا زیر زمین نکلنے والی دھاتیں ہوں، تیل کے ذخائر ہوں یا گیس کے، سب سے زیادہ وسائل جو ہیں انسانی زندگی کے یہ مسلمانوں کے پاس ہیں. روئے زمین کے نقشے پہ اگر ہم نگاہ کریں تو دنیا کے بہترین خطے بھی مسلمانوں کے پاس ہیں اور دنیا کی بہترین بندرگاہیں اور بہترین سمندری علاقے بھی مسلمانوں کے پاس ہیں. اس کے ساتھ ایک اور بڑی عجیب حقیقت ہے جو سروے کرنے پر یا تلاش کرنے پر سامنے آتی ہے، وہ یہ ہے کہ جدید علوم میں چوٹی کے ماہرین بھی اسی قوم کے فرزند ہیں. بے شک وہ علوم دنیا کے کسی ملک میں بھی ہوں، مغربی ممالک میں ہوں یا مشرق میں، لیکن ہر شعبے میں انتہائی چوٹی کے لوگ جو ہیں وہ مسلمان ہیں. ان سب حقیقتوں کے ساتھ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ موجود ہے کہ مسلمان من حیث القوم کفار کا کھلونا بنے ہوئے ہیں. آخر کیوں؟ اس موضوع پہ جو بات میری سمجھ میں آئی، جو میں دیکھ سکا، جو تجزیہ میں نے کیا ہے، آپ بھی میری بات بھی سن لیں اور آپ خود بھی تجزیہ کریں کہ آخر وجہ کیا ہے. ہمارے ہاں مسلمان قوم دو طبقوں میں بٹ گئی ہے. یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو بڑے زوردار مسلمان کہلاتے ہیں. ان میں بنیادی فرق یہ آ گیا ہے کہ عبادات اور عبادات کے ساتھ ثواب کا ایک تصور جو ہمیں دیا گیا ہے
اس نے انہیں عملی زندگی سے بڑی حد تک بیگانہ کر دیا۔ عمل تو اسی لیے تھا، جہاد اسی لیے تھا، نفاذ اسلام، قانون اسلام اسی لیے تھا، عدل و انصاف اسی لیے تھا، امن و سکون یا ظلم و جور کا مقابلہ محض اس لیے تھا کہ یہ منشاء باری ہے اور ایسا کرنے سے اللہ کی رضا حاصل ہے۔ مسلمان کبھی ہوس ملک گیری کے لیے میدان میں نہیں اترے، کبھی کسی کا مال یا آبرو چھیننے کے لیے مسلمانوں نے جنگ نہیں کی، بلکہ مسلمانوں کا جہاد ظلم کے خلاف، ناانصافی کے خلاف، بت پرستی اور شرک کے خلاف اس لیے ہوتا تھا کہ یہ چیزیں بنی نوع انسان کو تباہ کر رہی ہیں، انسان اس سے بچ جائیں، اللہ سے ان کا رشتہ قائم ہو اور انسانوں کو عدل و انصاف، آرام و سکون، عزت و آبرو نصیب ہو۔ اور یہ سارا کچھ وہ اس لیے کرتے تھے کہ اس پر انہیں اللہ کی رضامندی نصیب ہوتی تھی۔ یعنی جتنی کوشش مسلمان کر سکتا ہے اس کا حاصل یہی ہے کہ اس سے اللہ کی رضا حاصل۔ اس میں ہم دو طبقوں میں بٹ گئے ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو جدید طبقہ ہے، وہ کہتے ہیں جی ضرورت ہی نہیں ہے نماز روزے کی اور ذکر اذکار کی اور ان تکلفات کی، بس اپنا کام ٹھیک ٹھاک کرو، اپنے جاب ٹھیک ٹھاک کرو، اپنی ذمہ داریاں ٹھیک ٹھاک پوری اس ایفیشنسی سے کرو، اپنے جس ملازمت پہ بیٹھے ہو وہ ٹھیک ٹھاک کرو، کسی کو ستاؤ نہیں، کسی کو تکلیف نہ دو، بس یہی اسلام ہے، بس ٹھیک ہے۔ اور بہت بڑا طبقہ جو واقعی نیک ہے، بہت بڑا طبقہ جس میں اکثریت ہے مسلمانوں کی، اور مزے کی بات ہے جو واقعی نیک ہے، بڑے مخلص، بڑے کھرے لوگ، وہ اس میں پھنس گئے ہیں کہ عمرے کا اتنا ثواب ہے، ذکر کا اتنا ثواب ہے، تبلیغ کا اتنا ثواب ہے۔ وہ جو تصور تھا رضائے باری کا جہاد کے اور ظلم کے خلاف کھڑا ہونے سے، اس سے زیادہ ثواب تو ہمیں ارے مل جاتا ہے۔ ہر بندہ جمع تفریق کر کے تسبیحات پڑھ کے ثواب کما لیتا ہے، تقریر کر کے ثواب کما لیتا ہے، عمرہ کر کے حج کر کے ثواب کما لیتا ہے، صدقہ زکوٰۃ دے کے اس پہ اتنا ثواب کا وعدہ ہوتا ہے اور اتنی دفعہ اسے ملٹی پلائی اور اتنی ضربیں اسے دی جاتی ہیں کہ وہ اعداد و شمار کی حد سے نکل جاتا ہے۔ اب اس کے پاس جب اتنا ثواب جمع ہو گیا تو اسے سر پھڑوانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ کس لیے میدان عمل میں جائے گا؟ اس تصور ثواب نے ہمیں عملی زندگی سے بیگانہ کر دیا، اور یہ بہت بڑی وجہ ہے کہ وہ لوگ جو ثواب میدان جہاد میں تلاش کیا کرتے تھے، وہ لوگ جو ظلم کے خلاف کھڑے ہو کر ثواب تلاش کرنے کے عادی تھے، وہ قوم جو موت میں حیات تلاش کیا کرتی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے خط لکھا رستم کو۔ رستم وہ آخری جرنیل تھا خسرو کسرا ایران کی حکومت کا، جو میدان کارزار میں اترا اور جو دنیا میں بہت مانا ہوا تھا اور جس کی ہیبت کا سکہ بیٹھا ہوا تھا، بلکہ بعد کے مسلمانوں نے، خصوصاً برے صغیر کے مسلمانوں نے بھی ہر چوٹی کے بندے کے لیے یا ہر تکڑے بندے کے لیے رستم ہی کا، رستم ہند اور رستم زماں، اور انہوں نے سوراب اور سائیکلیں بنائی، رستم سوراب رستم کا بیٹا تھا، انہی کافر ناموں کو جو اسلام کے خلاف بڑے طاقتور شمار کیے جاتے تھے، انہی کو پھر مسلمانوں نے اپنایا۔ یہ قوموں کے عروج و زوال سے یہ نتائج نکلتے۔ یا خسرو پرویز جو واحد ایسا بے دین انسان تھا جس نے سفارتی آداب بھی
ملحوظ نہ رکھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والا نامہ مبارک کو پھاڑ کر پاؤں کے نیچے مسل دیا. بے شمار مسلمانوں کے نام پرویز نظر آتے ہیں. تو یہ قومی زوال ہوتا ہے، قوم اپنے ان حقائق سے ناآشنا ہو کر چلی جاتی ہے. حالانکہ ان لوگ بیچارے جن کے نام پرویز ہیں وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان دینے کو تیار ہیں. وہ جانتے ہی نہیں کہ پرویز ہوتا کیا اور کیوں ہمیں پرویز کہتے ہیں. اس قدر ہم اس سے دور اور بیگانہ ہو گئے. تو میدان جنگ میں جب اس کی بڑی دھاک اور بڑی شہرت تھی اور بڑا ایرانی جو شکست پہ شکست کھا رہے تھے، رستم کے آنے سے ایک دفعہ پھر ان کے پاؤں جم گئے، اور خالد نے اسے خط لکھا اور اس میں ایک جملہ بڑا مزیدار تھا. فرمایا رستم ایک بات کا خیال کر لو، انما یا قوم یحبون الموت کما یحبون الفارس الخمر. میرے ساتھ وہ سپاہی ہیں جو اس سے زیادہ موت کو تلاش کر رہے ہیں جتنا تیرے سپاہی شراب کی بوتل کو تلاش کرتے ہیں. جتنے تیرے سپاہی شراب کے متلاشی ہیں اس سے زیادہ انہیں موت کی تلاش ہے. تو اس قوم کے بچے کھچے لوگوں کو کیوں نوالے اجل بناتا ہے؟ اللہ کی عظمت کو مان لے، لڑائی سے باز آ، ورنہ بنو کے شمشیر یہ تو اسے منوا لیں گے. اور وہی ہوا، انتہائی ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوا رستم اور بھاگتا ہوا. جب سمجھا کہ تعاقب کرنے والے بھاگنے نہیں دے رہے تو سامان سے لدے ہوئے خچر کے نیچے چھپ گیا اور خچر کے نیچے سے نکال کر مسلمانوں نے قتل کیا. یہ اس کی تاریخ ہے. یعنی وہ جس کے نام سے میدان کارزار لرزا کرتے تھے اس طرح ذلت آمیز شکست سے دوچار ہوا. کیوں؟ مسلمان ثواب تلاش کرتے تھے عملی زندگی میں. عبادات کا ثواب یہ ہوتا ہے کہ اس سے عملی زندگی میں تبدیلی آتی ہے. ثواب قرآن حکیم بدلے کو کہتا ہے، اجر کو کہتا ہے. کافر کو جو کفر کی سزا ملے گی قرآن نے اسے بھی ثواب کہا ہے. حل ثوب الکفار ما کانوا یعملون. کفار کو کیا ثواب ملے گا سوائے اس کے جو وہ کرتے اس کا بدلہ پائیں گے. یعنی بدلے میں جو چیز عطا کی جاتی ہے وہ ثواب کہلاتی ہے. عبادات اور نیکی کے بدلے میں جو ثواب ملتا ہے اس کی تعیین کیا ہے، اسے کہ کس طرح سے ہم ناپیں. یہ 500 گنا 600 گنا اسے ہم ضربیں دینا تو سیکھ گئے، لیکن اس کا نتیجہ ہماری سامنے آتا کس طرح سے کہ واقعی مجھے 500 گنا ثواب ملا، یا میں نے یہاں حرم میں ایک نماز پڑھی اور مجھے 1,00,000 کا ثواب ملا. تو اب ایمان تو عقیدہ یقین وہ الگ ہے، لیکن اسے محسوس ہم کیسے کریں؟ کوئی پیمانہ ہمارے پاس، کوئی اس کا ملا بھی ہے یا نہیں، وہ نماز بھی ہے یا نہیں، وہ منظور بھی ہوئی یا نہیں، ادا بھی ہوئی یا رہ گئی. اگر ہوئی ہے تو اس کا ثواب ملنا چاہیے. تو ثواب کیا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس سے آج کی اسلامی دنیا بے نیاز ہو چکی ہے، بیگانہ ہو چکا ہے مسلمان. ثواب مل گیا بس. اب ثواب ہے کیا یہ کسی کو کوئی پتہ نہیں، اور پوچھتا ہی کوئی نہیں، بتاتا بھی کوئی نہیں. ثواب کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف میں موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو لوگ بدر میں شریک ہوئے، یہ مفہوم ہے حدیث کا، لفظی ترجمہ نہیں ہے. شرکائے بدر کے لیے آپ نے ارشاد فرمایا کہ بدر میں شریک ہونے کے بعد یہ جو جی چاہے کریں یہ جنت ان پر واجب. اب جو جی چاہے کریں یہ بڑی عجیب سی اجازت ہے، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں. اس میں یہ بھی نہیں ہے کہ کم از کم شرک نہ کریں یا کفر نہ کریں، بدکاری نہ کریں یا گناہ نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں یا چوری. کوئی پابندی ہے، جو جی چاہے کریں. دوسری طرف اللہ کا بڑا پکا اعلان ہے کہ وہ مشرک کو نہیں بخشے گا.
اب جو جی چاہے کریں میں تو انہیں شرک کرنے کی بھی اجازت آ گئی، وہ اگر شرک بھی کریں تو جو جی چاہے کریں۔ شارحین حدیث جب اس حدیث کی شرح فرماتے ہیں تو لکھتے ہیں کہ یہی ثواب ہے۔ بدر کی شمولیت نے انہیں اللہ کی اطاعت پہ اتنا پختہ کر دیا کہ حضور فرماتے ہیں جو جی چاہے کریں، یعنی ان کا جی ہی اس عمل کو چاہے گا جو اللہ کو پسند ہے، یہ ثواب ہے۔ یعنی بدر میں شراکت کا ثواب یہ ہوا کہ اس کے بعد ان کے دل کو بات ہی وہ پسند آتی تھی جو اللہ کو پسند نہیں آتی تھی، انہیں پسند نہیں آتی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کرنے کا حکم دیا اور فرمایا میرے بعد اگر کسی بات پہ تم میں اختلاف ہو جائے اور تم میں اس وقت اہل بدر میں سے کوئی ایک بندہ بھی زندہ ہو، سارے لوگ ایک بات پہ متفق ہو جائے لیکن اس اکیلے کی رائے مختلف ہو تو عمل اس کی رائے پہ کیا جائے۔ یہ واضح حکم دیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ساری امت ایک رائے پہ متفق ہو گئی ہے، اختلافی مسئلہ ہے لیکن ایک بندہ زندہ ہے اہل بدر میں سے اور اس کی رائے ان سے مختلف ہے، تو عمل کرنے والے کے لیے میرا حکم ہے کہ اس کی رائے پہ عمل کریں، اس لیے کہ اس کی رائے اللہ کی پسند کے مطابق ہے۔ یہ ثواب ہے جو محمد الرسول اللہ نے یا جو کتاب اللہ نے ہمیں تعلیم فرمایا۔ ظلم و جور کے خلاف انسانوں کی بہتری کے لیے، نسل انسانی کو عذاب الہی سے بچانے کے لیے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رخ انور زخمی کرایا، دو زرہ پہن کر میدان کارزار میں شریک ہوئے، دندان مبارک شہید کرائے اور اپنے بڑے قریبی اور محبوب ساتھی، عزیز، بزرگ، رشتہ دار حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے چچا اپنے ہاتھوں ان کے جسموں کے ٹکڑے دفن فرمائے۔ اگر یہ سارا کچھ صرف سجدے کرنے سے یا بیان کرنے سے یا تبلیغ کرنے سے یا ذکر کرنے سے ہو سکتا تھا تو کون ہے دنیا میں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک سجدے کا مقابلہ کر سکے؟ کہ کہاں سے کوئی تبلیغ کرے گا؟ جو نیکی کی بات کوئی بتائے گا وہ وہیں سے لے گا، وہ خوشہ چین ہوگا محمد رسول اللہ کے ارشادات کا، رحمت الہی کا مجسم، صرف ممبئی نہیں مجسم کر دی گئی رحمت وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ساری کائنات کی رحمتوں کا مصدر محمد الرسول اللہ۔ وہ شرک کے خلاف میدان عمل میں ہیں، وہ ظلم کے خلاف ڈھال بنتے ہیں، وہ انسانوں کو، اور عجیب بات ہے آج ایک فلسفہ ہو گیا ہے کہ یہ یہودی ایسے قتل کر دو، یہ عیسائی ایسے، اس جرم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ مقابلہ ان قوتوں کا کیا گیا جو معاشرے کو برائی پہ مجبور کرتی تھی اور معاشرے کو اور لوگوں کو اسلام نے آزاد کر دیا، پھر ان کے سامنے اسلام رکھا، چاہو تو اپنا لو اور نہیں چاہتے تو کفر پر بھی زندہ رہو، لیکن کوئی طاقت تمہیں کفر پر رہنے پر مجبور نہیں کر سکتی۔ غزوات نبوی جو تھے یا اسلامی جہاد جو ہے، ہر اس باطل طاقت کے خلاف ہے جو دوسرے لوگوں کو باطل پہ کاربند رہنے پہ مجبور کرتی ہے۔ اس طاقت کا غرور ٹوٹ گیا تو کسی کو زبردستی مسلمان نہیں کیا گیا، بلکہ غیر مسلم جنگی قیدی جو آئے مدینہ منورہ میں انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی آزادی تھی اور وہ کرتے تھے۔ عیسائیوں کا وفد آیا، وہ اپنی عبادت اپنے طریقے سے کرتے تھے، نبی علیہ السلام نے مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور کوئی کسی کو مجبور نہیں کیا گیا کہ تم کلمہ پڑھ لو یا مسلمان ہو جاؤ یا تمہاری گردن مار دیں گے۔ یہ جو آج
وبا پھوٹ پڑی ہے مسلم ممالک میں کہ یہ شیعہ ہے اسے قتل کر دو، یہ سنی ہے اسے قتل کر دو، یہ دیوبندی ہے اس کا سر اڑا دو، یہ بریلوی ہے اس کا سر اڑا دو، یا یہ مرزئی ہے اسے گولی ماریں گے. یہ ہر آدمی کو، انسانوں کو قتل کرنے کی اجازت اسلام نے نہیں دی، اور نہ یہ اسلام ہے. اگر کوئی ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، یا کسی مسلمانوں کے کسی سو کال فرقے میں ہے، تو اسے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اور اللہ کریم فرماتے ہیں اِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ. انہیں آنے دو، میرے پاس آئیں گے، میں اپنے بندوں سے حساب خود لوں. ہاں، آپ کو لڑنا ہے ان ظالم طاقتوں کے خلاف جو طاقت مخلوق کو ظلم پر مجبور کرتی ہیں، کفر میں ملوث رہنے پہ مجبور کرتی ہیں، جو انہیں گمراہی پہ کاربند رہنے پہ مجبور کرتی ہیں. وہ اس طاقت کا طلسم ٹوٹ جائے، لوگ آزاد ہیں، ان کی مرضی، جو مذہب چاہیں رکھیں، مسلمان ہو جائے الحمدللہ، نہیں ہونا چاہتے تو بھگت لیں گے. لیکن انسان بہر حال ہیں، ان کی جان، ان کا مال، ان کی آبرو ہر حال میں حرام ہے. وہ ان کا حق ہے، زندہ رہنے کا حق ہے ہر انسان کو، بغیر حکم شرعی کے قتل نہیں کیا جائے گا. مذہب اختیار کرنے کا حق ہے ہر آدمی کو، اللہ نے دیا ہے. اس کی پسند جس مذہب پہ وہ رہنا چاہتا ہے، آپ کسی کو زبردستی یا قتل کر کے مذہب نہیں منوا سکتے. ہاں، جہاد تھا ان طاغوتی طاقتوں کے خلاف جو جبر و استبداد سے لوگوں کو جکڑ کر برائی پہ مجبور رکھتی تھیں، یا کفر کو ماننے پہ مجبور کیے رکھتی تھیں، یا بت پرستی پہ مجبور کیے رکھتی. ان طاقتوں کو تو ہم نے بھلا ہی دیا، بلکہ ان کی غلامی اور ان کے جوتے سیدھے کرنا ہم سعادت سمجھتے ہیں. اور آپس میں جنگ و جدال آ گیا. یہ مصیبت ہے اس بے عملی کی کہ ہم نے عبادات سے بھی وہ ثواب حاصل نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا. اور یہ یاد رکھ لیں، اگر عبادت سے انسان کی عملی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ عبادت نامقبول ہے اس کی. اور میں اٹھک بیٹھک کر رہا، یا اس کا طریقہ صحیح نہیں ہے، یا خلاف سنت ہے، یا عبادت ہے ہی نہیں، اس نے کوئی رواج گھڑ لیا ہے، یا کہیں کرنے کا طریقہ. جیسے آدمی نماز ادا کرتا ہے، ممکن ہے اس نے وضو نہیں کیا، یا وضو کرنے میں غلطی کر گیا، یا کوئی ایک فرض رکن چھوڑ گیا، کوئی کہیں کوئی چیز اس میں سے کم ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ عملی زندگی پہ مرتب نہیں ہو رہا. ثواب نام ہے اس دنیا میں عمل صالح کی توفیق کے ارزاں ہونے کا، کیونکہ آخرت میں جو کچھ ملے گا اس کی بنیاد اس دنیا کا عمل صالح اور مقبول عمل ہوگا. تو جنہیں وہ ثواب عطا کرتا ہے انہیں توفیق عمل عطا کرتا ہے. اس کی بنیاد یہ ہے کہ بات پھر وہیں آ جاتی ہے، کم از کم ہم اپنے آپ کو، اپنے وجود پر، اپنی ذات پر تو اسلام کو لاگو کرنے میں کامیاب ہوں. اور یہ کام سب سے مشکل ہے. حکومتیں فتح کرنا اتنا مشکل نہیں، ممالک کی تصغیر اتنی مشکل نہیں. میدان جنگ میں ممالک کے خلاف مقابلے میں نیک بد سارے مل جاتے، ایک لشکر ہوتا ہے جو لڑ پڑتا ہے، ہنگامی اور وقتی جوش و جذبہ ہوتا ہے. لیکن یہ ساری عمر کے لیے اپنے آپ کے ساتھ میدان کارزار میں رہنا، اسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاد اکبر فرمایا. جہاد سے واپس حضور تشریف لائے تو مدینہ منورہ پہنچ کر فرمایا رجعنا من الجہاد الاصغر الى جہاد الاکبر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہم چھوٹے جنگ سے، چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد میں واپس آ گئے. اپنی ذات کے ساتھ جو مجاہدہ ہے یہ جہاد اکبر ہے. اور مجاہدہ صرف یہ نہیں کہ اٹھ کے نماز ہی پڑھ لی. نماز پڑھنا تو بنیاد ہے، لیکن ان سجدوں کا اثر عملی زندگی پہ بھی ہونا چاہیے. اگر ہم دوسرے سے باطل کو مٹا نہیں سکتے، دوسرے سے ظلم کا
سایہ ہٹا نہیں سکتے تو کم از کم خود تو اس ظلم کے سائے میں پناہ لینے سے باز آ جائیں، اور ایک ایک مسلمان ایک ایک وجود پر اسلام نافذ کرنے لگے تو آج کی دنیا منتظر ہے اس بات کی کہ کہیں عملی طور پر اسلام ملے۔ یہ بڑی عجیب بات ہے، مغربی طاقتیں جو لڑ رہی ہیں دنیا میں کہ کہیں کوئی اسلامی ریاست نہ بن جائے، کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اس میں انہیں کیا خطرہ ہے؟ اب الجزائر کو دیکھ لیں، اگر الجزائر میں اسلامی ریاست بن جاتی تو امریکہ جیسے بڑے ملک کو کیا خطرہ ہے؟ کیا الجزائر اٹھ کر امریکہ فتح کر سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ افغانستان میں بن جاتی تو امریکہ کو کیا خطرہ ہے، یا پاکستان میں بن جائے کیا خطرہ ہے؟ کوئی خطرہ نہیں، یہ اٹھ کر اسے فتح نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر واقعی اسلامی ماحول روئے زمین پر کسی جگہ میسر ہو تو امریکہ کی 90% آبادی کلمہ پڑھنے کو تیار ہے۔ آپ کے لڑے بغیر وہاں اسلام نافذ ہو جائے، وہ تھک چکے ہیں گناہ کی زندگی سے۔ یورپ کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ کہیں امن و سکون کا کوئی لمحہ نصیب ہو۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں پاگلوں کی طرح یہ ہپیزم آیا تھا جی، کپڑے پھاڑ کر نکل گئے، گھر بار چھوڑ کر ویرانوں میں نکل جاؤ، کیا ہے؟ وہ لذت میں، گناہ میں سکون تلاش کرتے کرتے اب اس انتہا کو پہنچ گئے کہ آگے کوئی گناہ کرنے کی ترکیب بھی نہیں، اس سے کچھ نہیں ملا۔ اب تجسس ہے کہ کہیں کوئی لمحہ سکون کا ملے، اور یہ مغربی دانشور بھی سمجھتے ہیں کہ کہیں چھوٹی سی بھی اسلامی ریاست بن گئی تو آج تو دنیا ایک خاندان بن چکی ہے، ہر گھر کی خبر روئے زمین پہ پھیل جاتی ہے۔ جب لوگوں کو یہ پتہ چلے گا کہ اس قدر پرسکون معاشرہ بھی ہے تو وہ سارے وہ مذہب اپنا لیں۔ جس طرح والا نام نبوی کیسر کو پہنچا تو اس نے اپنے عمائدین سلطنت سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ اسلام قبول کر لیا جائے، تو بڑے بھڑک اٹھے اور بھاگے باہر کو، لیکن اس نے دربار کے سارے دروازے بند کرا رکھے، باہر تو نہ نکل سکے۔ ایک دم یہ نہیں انہوں نے کیسر کی پرون کہا یہ تو مسلمان ہو گیا، دفع کرو اسے، جاؤ قوم کے پاس چلتے ہیں۔ شور ہو گئے، اس نے واپس بلا لیے، دروازے بند تھے، مجبوراً آنا۔ اس نے کہا میں تمہیں آزما رہا تھا، بیٹھو آرام سے بیٹھ گئے۔ تو وہ کہنے لگا ایک بات میں تمہیں بتاؤں، ہم مسلمان ہوں یا نہ ہوں، جس زمین پہ میں نے تخت رکھا ہوا ہے، جس پر میں بیٹھا ہوں، اس پر مسلمان گھوڑے باندھیں گے۔ ہماری اکثریت علماء کی یہ لکھ دیتی ہے کہ وہ نجومی تھا، ہوگا نجومی، لیکن جب والا نامہ اسے پہنچا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا تو وہ اپنے دربار میں بیٹھا تھا، چھت کے نیچے تھا، نجوم نظر نہیں آ رہے تھے، اور پھر کوئی درمیان میں وقفہ پا کر اس نے ڈال کر بات نہیں کی۔ نجومی تو پھر ستاروں کی چال کہیں رات کو جا کر دیکھتے ہیں، یا زائچہ بناتے ہیں، یا کوئی جمع تفریق کرتے ہیں۔ میں نے جو سمجھا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے جو ایک ہی جملہ تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا، وہ تھا اسلم تسلم، سلامتی کا راستہ اختیار کرو تم بھی سلامت رہو گے۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ اس میں تو بادشاہ اور فقیر کو حضور نے برابر کر دیا ہے، انسان کو انسانی سطح پر لے آئے کہ سب کے لیے سلامتی چاہو تم بھی سلامت رہو گے، اور ہماری سلطنت کی بنیاد یہ ہے کہ ان کے گلے کاٹو، انہیں درے لگاؤ، انہیں مجبور کرو، اور انہیں پاؤں کے نیچے روند کر اوپر بیٹھ کر حکومت کرو۔ فلسفہ سلطانی جو ہے وہ یہ تھا، اس عہد کی حکومتوں کا یا کیسر کا جو فلسفہ تھا وہ یہ تھا کہ ہر بندہ حکم ماننے پہ مجبور تھا، وہ چاہے یا نہ چاہے۔ اور والا نامہ مبارک فرماتا ہے اسلم تسلم، دوسرے کی سلامتی مقدم ہے تیری سلامتی سے، اور تیری سلامتی کی شرط ہے کہ تو سلامتی کا راستہ اپنا تو بھی سلامت رہے گا۔ تو کہنے لگا یہ فلسفہ اگر عام شہری کو سمجھ آ گیا تو یہ لوگ مسلمان ہو جائیں گے، اور یہاں اس فلسفہ دینے والوں کے گھوڑے باندھنا کیسر کو تخت پر بٹھانے سے زیادہ مناسب سمجھیں گے۔ جس طرح کیسر نے یہ فلسفہ سمجھا تھا
آج کا مغرب کا دانشور اس بات کو سمجھ چکا ہے کہ اگر مسلمانوں نے اسلام پر عمل کرنا شروع کر دیا تو ہم اپنے لوگوں کو اس مسلمان ہونے سے نہیں روک سکتے. اور ہماری بدقسمتی ہے خصوصاً عابد و زاہد اور نیک طبقے کی کہ ہم اپنی نیکیوں کو ثواب کے فلسفے میں الجھا کر عملی زندگی سے بیگانہ ہو کر جو ہوتا ہے دنیا میں ہوتا رہے، ہمارا تو ثواب ہو گیا. میرے خیال میں ایسا کوئی ثواب کا تصور اسلام میں نہیں ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی کے دل میں زندگی بھر شہادت کی آرزو بھی پیدا نہیں ہوئی، فقط مات موتۃ الجاہلیہ، تو وہ اس زمانے کی موت مرا جو میری بعثت سے پہلے جہالت کا زمانہ. یہ ثواب ہے عبادات کا، اذکار کا، تلاوت کا، تبلیغ کا، صدقات زکات کا، پیسے خرچ کرنے کا. حاصل یہ ہے کہ عملی زندگی میں باطل سے ٹکرانے کی جرت نصیب ہو جائے، اور اللہ توفیق دے کہ ہم انسانیت سے، بنی نوع انسان سے ظلم و جور کو مٹا کر اللہ کے بندوں کو اللہ کا پیغام سنا سکیں. محبت بھرا اسلام کا پیغام، سلامتی سے معمور اسلام کا پیغام، محبتوں کا امین اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقتوں سے لبریز، جس میں اللہ کی مخلوق سکون کا سانس لے سکے، آبرو، مال، جان کی حفاظت نصیب ہو لوگوں کو. اللہ ہمیں توفیق دے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. اثاثہ ہے مومن کا الفت نبی کی، اثاثہ ہے مومن کا الفت نبی کی. چلو نعت ایک آج لکھیں نئی سی، محمد کی عظمت کا جھنڈا اٹھ